شائستہ لودھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، معروف کمپیئر بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے بھرپور طریقے سے سیلاب متاثرین کے لیے کام کر رہی ہیں، فنڈز جمع کر رہی ہیں۔ شائستہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کہیے گا آپ کس طرح کام کر رہی ہیں اور ابھی تک آپ کتنا کام کر چکی ہیں اور پہنچانے میں کیا کوئی مشکل آپ کو ہوئی ہے امداد؟ میں نے کچھ بھی کام نہیں کیا سیرش۔ اچھا، ہم سب لوگ جو پارٹ پلے کرنا چاہیے وہ کہاں پلے کر رہے ہیں۔ آئی تھنک ہم سب کو، مجھ سمیت، ہمیں تو کلیمٹی کی ایکسٹینشن کا اس کی ڈیپتھ کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اسٹیٹسٹکس بھی نہیں ہے۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، شائستہ کچھ بول رہی ہے، دوسرا آدمی کچھ بول رہا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب ہے۔ 2/3 آف دی پاپولیشن از ہوم لیس، شیلٹر لیس۔ گاؤں ہمارے بہہ گئے ہیں، شہر ختم ہو گئے ہیں، اور ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم ریسکیو والے فیز میں ہیں، اور ریسکیو بھی ہم پرابلی چینلز بھی اس طرح سے نہیں پہنچ پا رہے۔ بڑی بات ہے چینلز نے ٹیلیتھون شروع کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، فائنینشیل بھی، اور ظاہر ہے واٹ ایلس وی کوڈ ڈو۔ لیکن ہمیں جہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے بھی، جس کیپیسٹی میں بھی، عرض اور غرض اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کام کریں۔ اور کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اور، جیسے ابھی میں نے کتنا خوبصورت ایک کال سنی، میں آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ تھی یا نہیں تھی، بہرحال میرے سارے ٹاک بیکس میں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ صاحب، ان کی 8,500 پینشن ہے اور انہوں نے 500 روپے، بڑی اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے جہاں ایک بہت ہی پریولیج کلاس جو ہے اس کو بھی مہنگائی نے ڈرا کر دھمکا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ سوچیں 8,500 پینشن لینے والا پاکستانی جو ہے وہ 500 روپے دے رہے ہیں، تو جنرس تو ہم بہت ہیں، اور یہی جنروسٹی ہے جس نے شاید ہمیں آج تک چلایا ہوا، ورنہ سسٹم اور نظام تو بالکل کہیں سے ایسے نہیں لگتے ہمارے۔ لیکن انفراسٹرکچر ہمارا چونکہ اس طرح نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے، اب اس کو کیا رونا، ہم ہر وقت نیوز چینلز پہ روتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس کی ہٹ جتنی ایک دوسری کنٹری کو لگ سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ لگ رہی ہے اور لگے گی ہم اس نقصان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس وقت کتنا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کی ریپرکشنز کیا آنے والی ہیں، لوگ کیسے ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جن کے بچے بہ گئے ہیں، جن کے مویشی بہ گئے ہیں، جن کے گھر ختم ہو گئے ہیں، انہیں نوکریاں بھی دینی ہیں، انہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے، انہیں کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے، انہیں کوئی جاب بھی دینی ہے۔ مطلب کیا کریں گے ہم لوگ؟ کرائم ریٹ کدھر جائے گا؟ شہروں کی طرف وہ لوگ لوٹیں گے، میرے آپ کے گھر، میرے آپ کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے۔ یہ ہم سب کا مل کر ایک یہ سارے وہ پرابلم ہیں جو میرے بھی ہیں اتنے ہی آپ کے بھی ہیں۔ صحیح آپ کہہ رہی ہیں، بالکل شائستہ، بہت ہی چھوٹی اسٹیج میں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہی رہے گا، میں آپ سے مزید بھی بات کروں گی۔ اس وقت میں ایک لائیو کالر نے جوائن کیا ہے، لاہور سے تنویر صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں تنویر بول رہا ہوں لاہور سے، تو میں آرمی فنڈ میں 1 لاکھ روپے جمع کرانا چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا تنویر صاحب، آرمی فنڈ میں 1 لاکھ روپے آپ نے ڈونیٹ کیا، بہت شکریہ۔ تنویر صاحب تھے لاہور سے۔ جی شاہد صاحب اپنی بات مکمل کیجئے۔ نہیں، میں بس صرف کہہ رہی تھی کہ ہم اسٹیٹسٹکس روزانہ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک باہر کے چینلز بھی اور ہمارے چینلز بھی جو رپورٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پرابلم اس سے بھی کہیں خطرناک ہو اور زیادہ بھی ہو، کیونکہ جہاں جہاں ہمیں رسائی ممکن ہو رہی ہے چینلز کو بھی، لوگوں کو بھی، وہاں سے تو اسٹیٹسٹکس ہم نے کلیکٹ کر لی ہیں، مگر جہاں سے رسائی ہی نہیں ہے، راستے ختم ہو گئے ہیں، برج ہی ختم ہو گئے ہیں، جہاں فوج کام کر رہی ہے اور ٹیمپرری ارینجمنٹس ہو رہے ہیں آنے جانے کے لیے، ابھی تو وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں ایک کیمپ میں گئی ہوں جہاں 1000 لوگوں پہ کوئی 6 باتھ رومز ہیں، ہائیجین کی، آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو صرف یہ میرا اور آپ، مطلب اس طرح کام نہیں ہے کہ جو لوگ، میں ذمہ داری ان لوگوں کو جو شائستہ ٹی وی پہ آتی ہیں یا وہ ڈاکٹر ہیں یا کوئی اور جو یہاں اس وقت عالمگیر موجود ہیں اور لوگ موجود ہیں جو ذمہ دار ہیں، میں صرف ان کی بات نہیں کری کہ جن کو 4 لوگ جانتے ہیں، میں ان کی بات بھی کر رہی ہوں جو اس وقت ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے اپنے گھروں میں عورتیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ ان عورتوں کو نہیں معلوم کہ جب کیمپ میں آپ جاتے ہیں تو اس عورت کو معلوم ہی نہیں ہے صفائی کیسے رکھنی ہے، اس کا بچہ اور وہ خود گند بھی وہاں کر رہے ہیں، کھا بھی وہاں رہے ہیں۔ آپ جتنی دوائیاں دے دیں، جتنے ڈاکٹرز اس کیمپ کو پرووائڈ کر دیں، جتنی باہر کی امداد لے لیں،
جب صفائی نہیں ہوگی وہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن شائستہ وہی بات ہے کہ لوگ ہیلپ لیس ہیں. obviously وہاں پہ اس طریقے سے ہزار لوگ ہیں تو ان کے لیے واش رومز بھی اس حساب سے بنائے جائیں, لیکن ابھی آفٹر افیکٹس ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آئی ایم سوری, لیکن گورنمنٹ بھی ہمیں اپنی باقی چیزیں بھی دیکھنی چاہیے, صرف گورنمنٹ کو وہ نہیں ٹھہرانا چاہیے. آئی نو ہر ایک ذمہ دار, میں کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں, یا صرف ہم گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک کمزور اس حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے کمزور قوم ہے. باقی ساری چیزیں ہماری وسائل بھی کمزور ہیں, ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں, لیکن جتنا ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو ہمیں ذمہ داری سمجھ کے آگے بڑھنا پڑے گا, چاہے وہ ٹیلیفون ہو, چاہے وہ لوگ. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں اسماعیل صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. جی میں اسماعیل بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی 50,000 روپے میرے طرف سے ڈونیٹ ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا. 50,000 روپیہ اسماعیل صاحب نے پشاور سے ڈونیٹ کیا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مخیر حضرات دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں اور اپنے آفت زدہ بہن بھائیوں کی جتنی ہو سکے مدد کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا میں ڈاکٹر ابراہیم آپ کی طرف آؤں گی. ابھی ہم نے دیکھا کہ جب چیئرمین NDMA نے بھی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ شائستہ نے, آپ نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر کی بات کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسی سپر پاور, جب کترینا نام کا سیلاب وہاں پر فلڈ آیا تھا تو بالکل وہ لوگ بھی ہیلپ لیس دکھائی دیے تھے, تو ریکور کرنے میں ان کو بھی ٹائم لگا تھا. تو ہمارے ان میں تو بہت ڈفرینس ہے. آف کورس ہمارے ملک میں جو ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کا سپورٹ بہت ہے, یہاں گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں ہے. یہاں پہ NGOs کا زیادہ سپورٹ ہے, وہاں NGOs کے ساتھ گورنمنٹ کا سپورٹ ہے. لیکن شائستہ نے جیسے کہا کہ بیماریاں جب تک آپ ہائیجین مینٹین نہیں کریں گے آپ کبھی بھی بیماریوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا چکن پاکس, میزلز, یہ تو یہ کنٹیجیس بیماریاں ہیں, یعنی ایک ساتھ لگیں گی تو اس یعنی مطلب لاکھوں ہزاروں بچے جو ہیں انفیکٹڈ ہو جائیں گے. آپ کو روکتی ہوں, اس وقت نزت صاحبہ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں نصرت دل بول رہی ہوں لاہور سے. جی نصرت صاحبہ. جی میں 50,000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں جی اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے, ان لوگوں کے لیے جو کہ مصیبت زدہ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کا اس قبول فرمائے جو آپ نے ڈونیٹ کیا ہے اور مدد کر رہی ہیں آپ, اس کا اجر آپ کو ملے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر ابراہیم. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنا آپ نے شائستہ نے جیسے کہا کہ ڈکیتیاں بڑھیں گی یا ٹیررزم بڑھ جائے گا یا بہت سارے افیکٹس آئیں گے ہمارے شہر میں یا دوسرے شہروں میں, آپ اگر وہیں اتنی اچھی فیسلٹی کر دیں یا ان کو روزگار مال فراہم کر دیں, جیسے ہماری بھائی نے بتایا کہ اگر ان کی سچویشن بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں تو ہماری بچ سکتی ہیں. دوسرے جب 2005 میں جب بہت زبردست زلزلہ آیا تھا اور بہت سارے افیکٹیز ہوئے تھے تو NGOs نے اور ساتھ گورنمنٹ نے مل کے جو وہاں پہ ان کے لیے جو سچویشن میں ہاؤس بنائے تھے, انہوں نے جو ٹیمپریری ہاؤس کی ڈیولپمنٹ کی تھی کنٹینر سے, وہ بھی ایک بہت بڑا افیکٹ تھا کہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں آباد ہو گئے تھے. دوسرا باتھ روم کی فیسلٹیز بھی کر سکتے ہیں. تیسرا ابھی میں تھوڑے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ NGOs نے کچھ واٹر پلانٹیشن سسٹمز لگا رہے ہیں وہاں پہ سولر سسٹم سے, اور لے کے گئے باقاعدہ. میں نے 15-20 تو دیکھے ابھی تک کہ گئے ہوئے. لاسٹ ویک آئی واز دیئر اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور میں اس ٹیم کے حصہ تھا, اور اس میں سولر پلانٹ سے فلڈ واٹر کو چلائز کیا جا رہا تھا اور نارمل واٹر جو ہے اس کو بنا کے اس کو پلایا جا رہا تھا. دیکھیں فلڈ واٹر تو آپ پلائیں گے تو ہیزے کا بیماری آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر آپ اس چیزوں پہ تھوڑا سا افیکٹ کریں کہ کون سی چیز ہمیں لے کے جانی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اسٹریٹجی کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اگر وہ تھوڑا سا اس پر کام کیا جائے, بنائی جائے. ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.